بھائی صاحب ایک تو مولانا صاحب نے حیرت ہے کہ کہا کہ دھاندلی زدہ الیکشن ہو جائیں گے، تو اس وقت لاڈلا کون ہے وہ تو سب کو پیارا ہے۔ مولانا صاحب کے سمدھی غالباً کے پی کے گورنر ہے اور مسلم لیگ نون نے نامزد کیا ہوا ہے۔ ڈو یو نو؟ میرا خیال ہے مولانا صاحب کو کسی نے کان میں بتایا نہیں کہ یہ نہ کریں کیونکہ آپ کے سمدھی گورنر ہیں اور وہ باقاعدہ کے پی کے چلا رہے ہیں۔ دوسرا، چند دن بعد کیا ہو جائے گا مجھے بتائیں، لیکن کیا 13 سے اس سے زیادہ برے حالات نہیں تھے؟ مولانا صاحب اپنے کسی سیکٹری کو پوچھیں کہ 13 میں کتنے بلاسٹ ہو رہے تھے، اور پاک فوج نے اپنی جان و مال کی قربانی دے کے امن کیا۔ 18 کے اس سے بدتر تھے، 13 کے اس سے بھی بدتر تھے۔ مولانا صاحب انفیکٹ میرا خیال ہے 13 میں بھی الیکشن ہار گئے تھے، 13 میں نہیں تو 18 میں علی امین گنڈا پور سے الیکشن لوز کر گئے تھے۔ اب ان کا اپنا حلقہ سیف نہیں رہا۔ بادی النظر میں جتنے بھی روکا جا رہا ہے کہ سروے نہیں کرنا، وہ کہتے ہیں جی آپ دہی پلے کھائیں، آپ چاٹ کھائیں، آپ سموسے کھائیں، لیکن صافت نہ کریں ٹی وی پہ۔ حکم ان کا تو جناب سر خم ہے، اور کچھ لوگ چلا رہے ہیں چینل اور سروے بھی کچھ لوگوں پر پابندی ہے۔ میں مولانا صاحب سے ایک سوال کرتا ہوں، چند دن بعد کیا گارنٹی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا؟ گارنٹی تو کسی دن کی بھی کوئی نہیں ہوتی، لیکن زندگی کے کام چلتے ہیں بھٹی صاحب۔ نہیں، کیا مولانا صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ بغیر الیکشن کے ہی اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں، جیسے کہ آج کل ان کے پاس اقتدار ہے۔ قائد صاحب یہ کس کے کہنے پہ کہہ رہے ہیں آپ کو پتا ہے؟ 2013 کا جو اب الیکشن آیا ہے، سروے ہمیں دینا منع ہے لیکن کسی ایک جماعت کے حق میں دے دو وہ جائز ہے۔ اگر نیوٹرل سروے دینا منع ہے، خیر وہ تو پاکستان میں آزادی صحافت ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ مولانا صاحب الیکشن ہونے دیں، لیکن اس پہ جو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، جو نا انصافی ہو رہی ہے، جو کاغذات چھینے جا رہے ہیں، جو کاغذات ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں، بھائی آپ کے لیے تو گراؤنڈ بھی خالی ہے، امپائر بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے، آپ کو کس بات کی پرواہ ہے؟ کچھ اور بھی ہے مجھے آپ کو سنوانا جناب خواجہ آصف صاحب۔ لیکن بھٹی صاحب میں آج آپ سے ذرا تھوڑا سا ہٹ کے سوال اسی حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک گل دسو، یہ معیشت کا چیلنج کس کو ہے؟ یہ جو پولیٹیکل خانوادے ہیں جن کی ہر دارالخلافے میں پراپرٹی ہے، کوئی ان کا خدا نخواستہ بینکرپسی فائل کر رہے ہیں یہ، یا روٹی کے لالے پڑ گئے ہیں؟ قاضی صاحب جس ملک میں مجھے ایک سوال پہلے کرنے دیں، ملک بڑے نازک صورت سے گزر رہا ہے، اوہ آپ کا تعلق کیا ملک کے ساتھ؟ ایسا قاضی صاحب میں جس قسم کی دولت کے پہاڑ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، معاشی چیلنج جو کہہ رہا ہوں، جس ملک میں وزیر اعظم کا کاماں ہو، وہ ادھر سے جہاں مرضی منی لانڈنگ کرا لے، وزیر کا ہو، ان کی معاشی صورتحال تو عام شہریوں سے بالکل مختلف ہے۔ خواجہ صاحب کی پراپرٹی پوچھے کتنی ہے، ان کے لیے معاشی چیلنج کیا ہے؟ ہاں معاشی چیلنج آپ کہتے ہیں تو 2022 میں آپ نے حکومت لی، اس 2022 میں آپ نے اپریل میں حکومت لی، 100 گنا زیادہ مہنگائی تو آپ کی، معاشی بحران کی تو وجوہات ہی آپ ہیں۔ آپ تو ایسے اتنے بڑے قابل احترام قابل عزت لیڈر ہے کہ اپنے مخالف کینڈیڈیٹ کو بھی غائب ہو گیا، وہ اس کی ماں کے بھی کاغذات ریجیکٹ، اس کی بیوی کے بھی ریجیکٹ۔ اس سے عدم استحکام آئے گا، نا انصافی سے عدم استحکام آتا ہے، ظلم سے عدم استحکام آتا ہے۔ یاد رکھ لیں شر سے خیر نہیں ہوتی۔ خواجہ صاحب آپ نے تو کمال کر دیا ہے، جو عثمان ڈار کی والدہ کے بیانات سنیں قاضی صاحب، عدم استحکام آئے گا۔ وضاحت دی ہے، انہوں نے کہا بھئی میرا کچھ لینا دینا نہیں۔ یار ان کا کہنا تو سب کہنا ہے، وہ تو آصف زرداری صاحب بلاول کہتے ہیں چاروں صوبوں میں ہماری حکومت ہوگی اور وفاق میں بھی ان کی بھی مان جائے، پھر یہ وزارت عظمیٰ کی ریس سے کیوں لاڑلے بنے؟ میں نے ایک اور شارٹ بھی سنوانا ہے۔ ایک ایسا خواجہ صاحب سے ایک سوال کرے، خواجہ صاحب یہ جو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، جو کاغذات ایک پارٹی کے ریجیکٹ ہو رہے ہیں، اس سے عدم استحکام نہیں آئے گا؟ قاضی صاحب دودھ کے گلاس میں ایک گندگی کی چیٹ گر جائے تو وہ نہیں پیا جاتا، تو جو 90% الیکشن 80% بادی النظر مبینہ طور پہ دھاندلی زدہ ہونے جا رہے ہیں، اس کو کیسے لوگ مانیں گے؟ اگر میں اس میں وزیر اعظم بننے جا رہا ہوں تو پھر وہ ٹھیک ہے، ادھر چلتے ہیں آگے۔ اچھا پھر آپ کا مطلب ہے دھاندلی ان کے لیے ہو تو ٹھیک ہے؟ نہیں، میں اپنی بات کروں، ان کا نہیں مجھے پتا، میرے حق میں دھاندلی کر دو تو مجھے قبول ہے۔ یہ ذرا سنیے گا بھٹی صاحب، مشاہد حسین سید صاحب کو، نون لیگ کے سینیٹر ہیں۔ The mass rejection of papers of the PTI candidates is detrimental to democracy. It will weaken the federation.
قاضی صاحب کہتے ہیں جی کہ یہ نقصان ڈیموکریسی کے لیے بہت نقصان دہ جو نہیں، میث اپنے ریجیکشن کر رہے ہیں میں تشریح کرتا ہوں، ڈیموکریسی کے لیے زہر ہے، ڈیموکریسی کا خاتمہ جمہوریت دشمنی ہے۔ ایک آدمی کا ریجیکٹ ہوا، اس کے نے اسلحے کا لائسنس کی کاپی نہیں لگائی، تو میں بے شمار جانتا ہوں جن کے پاس 50% اسلحے کسی نے کاپی نہیں کرائی، میں نے کاغذ چیک کی ہیں۔ او یار اتنی اندھیر نگری صبح کی روشنی میں، او یار خدا کا خوف کرو، 23 چلے گئے، 24 میں بھی آپ ظلم کا تسلسل کو جاری رکھ رہے ہو۔ قاضی صاحب مجھے بتائیں نا، اب شاہد حسین صاحب علم ہے، ان کی رائے ہمیشہ معتبر ہوتی ہے۔ یاد رکھ لیں جس طریقے سے آپ اس وقت ملک کو چلا رہے ہیں، چاہے کوئی بھی جماعت ہو، اس کا نشانہ مجھے ایک جماعت سے نہیں ہے، آپ استحکام کی طرف نہیں جا رہے۔ استحکام کے لیے آپ کو انصاف چننا ہوگا اور یقینی انصاف بنانا ہوگا سب کے لیے، ٹھیک ہے، ورنہ قاضی صاحب زہر کا بیج بو رہے ہیں بھٹی صاحب، تو یاد رکھ رہے ہیں کھجور کا اگر درخت میں نہیں ہونا۔ ایک صحافی کے طور پہ آپ کا یہاں منہ روکنے میں، آپ کی بات کو روکنے میں میں کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل میں وہ رستہ بھی کھول رہا ہوں کہ کوئی میرے منہ بھی نہیں تو ہو رہا ہے، تو یہ ذرا ہو رہا ہے۔ حمزہ شہباز صاحب کو سنتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اس تجویز پر آپ مہر ثبت کریں کہ ہم ایک 10 سالہ معاشی منصوبہ اس ملک میں متعارف کرائیں گے انشاءاللہ تعالی، جس میں خوشحالی ہماری منزل ہوگا۔ اس منصوبے کو 10 سال تک تمام سیاسی جماعتیں آئینی تحفظ دیں تاکہ اس ملک کی معاشی جڑیں مضبوط ہو سکیں اور یہ ملک جو ہے قائد اعظم کا خوشحال پاکستان بن سکے انشاءاللہ تعالی۔ تو بھٹی صاحب اگر اس طرح کیوں نہ کریں، میں 10 سالہ منصوبہ تو نظر آ گیا، ہائے سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ اچھا بھٹی صاحب نہیں تو اس طرح نہ کر دیں کہ ایک تو لے آئیے جناب حفیظ شیخ صاحب نال اسحاق ڈار صاحب کو لے آتے ہیں، پھر مفتاح اسماعیل صاحب کو لے آتے ہیں، who in fact اس ڈیزاسٹر تک اس کو لے کے آئے۔ قاضی صاحب یار اپنا ریکارڈ تو دیکھو، عرض یہ 10 سالہ منصوبے کی 10 مہینے کا پتہ نہیں ہے، کسی وجہ سے کر رہے ہیں، یقین دہانی ہے ان کو، یہ غلط نہیں کر رہے۔ اچھا معاشی کہہ رہے ہیں سٹیبلٹی، کیا حمزہ صاحب کو پتہ ہے غربت کیا ہوتی ہے؟ بجلی کا بل 200 روپے زیادہ آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پیٹرول 5 روپے بڑھ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ان کی اکانومی تباہ ہوئی کہاں ہے؟ آج قائد صاحب نہیں، 10 سالہ منصوبے کا، اب بھائی پچھلے 40 سالوں سے آپ اقتدار میں ہو، اکانومی کو کتنا آپ نے سیٹ کیا؟ 16 ماہ آپ رہے، آپ نے اکانومی کو کیا کیا؟ معاشی آپ کی پرابلم نہیں ہے، آپ ہمیں ہمارے زخموں پہ نمک بھیج لگتے ہو۔ بھٹی صاحب میں یہ کہتا ہوں کوئی اپنا ٹینیور تو پورا کر نہیں سکے تم، یہ تمہاری پولیٹیکل ورک تھی کسی بھی پرائم منسٹر۔ اور قاضی صاحب 10 سال کو سوچے، بس میں آپ کو اس کے پیچھے خبر کے پیچھے خبر ہے، لیکن صحافت خبر یہ ہے نا کہ 10 سال کی مانگ رہے ہیں، اور کیا یہی ہے نا؟ نہیں، ہاں 10 سال کون دیتا ہے؟ عوام تو ان کے ساتھ نہیں ہے۔ بس ٹھیک ہے پھر خواص دے دینے کے۔